اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ جہاں سے پھول ٹوٹا تھا وہیں سے کلی سی ایک نمایاں ہو رہی ہے۔ جہاں کل زندگی مبہوت سی تھی وہیں پر آج نغمے گونجتے ہیں۔ یہ سناٹے سے لے کی سمت ہجرت، یہی اصل و اصول زندگی ہے۔ اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور، اس ادارے کا قیام 16 ستمبر 1999 کو عمل میں آیا اور پہلے پہل دفتر ہاؤسنگ اینڈ فزیکل ٹاؤن پلاننگ کے ایک ذیلی حصے میں جو کہ 10 چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا انٹر اور ڈگری کلاسز کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں طالبات کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کالج کی ذاتی عمارت کے لیے ٹبہ بدرشیر میں حکومت پنجاب کی طرف سے 100 کنال زمین مختص کی گئی جو گرلز کالج کی تعمیر کے لیے موزوں نہ تھی۔ لہٰذا حکومت پنجاب اور ضلعی گورنمنٹ بہاولپور کی کوششوں سے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماتحت وول فیکٹری بغداد روڈ حمیتیاں بہاولپور میں 37 کنال زمین برائے تعمیر موجودہ عمارت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی نے 24 مارچ 2007 کو اس زمین کی قیمت کا تعین کیا اور 7 اپریل 2007 کو مراسلہ جاری ہوا۔ PC1 اور بعد ازاں تعمیراتی مراحل طے کرتے ہوئے کالج اپنی ذاتی عمارت میں 7 فروری 2011 کو شفٹ ہو گیا۔ اس عمارت میں پرنسپل آفس، سٹاف روم، کشادہ کلاس رومز، سائنس لیبارٹریز، کمپیوٹر لیب اور طالبات کے لیے لائبریریز موجود ہیں۔ کالج میں ملٹی میڈیا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ کالج کی بسز طالبات کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ کالج ہاسٹل دور دراز سے آنے والی طالبات کو گھر جیسا ماحول فراہم کرتا ہے۔ طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جگہ کی تنگی کے باعث ہاسٹل کے ایک حصے کو اکیڈمک بلاک قرار دیتے ہوئے کلاسز کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہاسٹل کے 2 کمرے ڈے کیئر کے طور پر مختص کیے گئے ہیں جہاں شیرخواہ اور چھوٹے بچوں کے لیے سہولیات کی فراہمی اپنی مدد آپ کے تحت کی گئی ہے۔ اس وقت ادارے میں کم و بیش 2000 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ادارے کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام پیشہ ورانہ علوم کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی طالبات کی رہنمائی کی جائے۔ لہٰذا گھریلو امور میں مہارت کے لیے ہوم اکنامکس، تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے فائن آرٹس، کاروباری اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے کامرس، ملکی اور بین الاقوامی معاملات کے فہم کے لیے جرنلزم، معاشرتی اقدار میں توازن اور تربیت پیدا کرنے کے لیے عمرانیت کو بطور مضمون شامل کیا گیا۔ 18 جولائی 2018 کو اسے کمیونٹی کالج کا درجہ ملا تو 4 شعبہ جات کمپیوٹر، کامرس، جرنلزم اور فائن آرٹس میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام متعارف کروا دیا گیا۔ 2019 میں BS عربی 4 سالہ پروگرام شروع ہوا جو الحمدللہ کامیابی سے جاری و ساری ہے، جبکہ BS انگلش کے NOC کا اجرا ہو چکا ہے اور کلاسز کے آغاز کے لیے HEC کی ایفیلیشن پالیسی کا انتظار ہے۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کے طور پر کالج کی دیواروں کی اونچائی 8 فٹ کی گئی اور ان پر 2 فٹ خاردار تار لگائی گئی۔ اس کے علاوہ داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز لگائے گئے اور CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ فرنیچر کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ طالبات کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کالج گیٹ اور اسمبلی ایریا میں شیڈ بنائے اور ٹھنڈے پانی کے لیے الیکٹرک کولر نصب کیے گئے۔ یاد رہے کہ یہ تمام سہولیات طالبات کو اپنی مدد آپ کے تحت فراہم کی گئی ہیں۔ کالج کے انتظام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جن میں کیریئر کاؤنسلنگ کمیٹی، ایڈمیشن کمیٹی، لائبریری سیکیورٹی کمیٹی، کالج سیکیورٹی کمیٹی، ٹائم ٹیبل کمیٹی، کنٹرولر امتحانات اور پریکٹوریل بورڈ سر فہرست ہیں۔ طالبات کے لیے بک بینک اور ڈسپنسری کی سہولت بھی موجود ہے جس میں بوقت ضرورت طالبات استفادہ کر سکتی ہیں۔ مزید برآں کالج کینٹین سے مختلف اشیاء خوردونوش مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ کالج کی طرف سے تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا جاتا ہے۔
خواہ وہ ضلعی یا صوبائی سطح پر تحریری و مباحثہ پر مبنی تقریری مقابلہ جات ہوں، کلچرل ڈے ہو، کمپیوٹر یا سائنسی مضامین کی نمائش ہو یا فن فیئر، فائن آرٹس کی طالبات کے فن پارے ہوں یا ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوکنگ کے مقابلے ہوں، حسن قرات ہو یا نعت خوانی کی صورت میں نذرانہ یا عقیدت، کھیلوں کے مقابلہ جات ہوں یا نظریہ پاکستان، اردو اور انگریزی لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام پروگرامز کا انعقاد، پلانٹیشن کمیونٹی ہو یا کالج بیوٹیفیکیشن کے لیے کی جانے والی کوششیں، اساتذہ کرام کی رہنمائی اور طالبات کی محنت سے اول، دوم اور سوم انعامات ہمیشہ کالج کے حصے میں آتے ہیں۔ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں، ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل، محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ کل اور آج کے کالج میں فرق واضح نظر آتا ہے۔ طالبات کی بڑھتی ہوئی تعداد، بہترین ریزلٹس کی طرف سفر اور بے آب و گیا زمین سے سرسبز کالج کی صورت میں اس بات کا عملی اظہار نظر آتا ہے۔ وال آف پرائڈ پر نظر ڈالیں تو دلی اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ اس ادارے سے فارغ التحصیل طالبات زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم عمل ہیں۔ ادارے کی کوشش ہے کہ حکومت پنجاب اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پر منوعن عمل کیا جائے، لہٰذا گاہے بگاہے موصول ہونے والی ہدایت کی پابندی کی جاتی ہے۔ ATD ساؤتھ پنجاب کی جانب سے کلین، گرین اینڈ ہائیجین ڈرائیو کے تحت طالبات کو پرسکون، سرسبز اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بھاولپور کی سفارش پر کالج کو تاریخ میں پہلی بار بورڈ سے باہر سینٹرلائزڈ مارکنگ سینٹر بنایا گیا۔ مارکنگ سینٹر کی سہولت اور معیار کو سیکٹری ہائر ایجوکیشن کی طرف سے بہت زیادہ سراہا گیا۔ کالج کے ایک حصے میں میاواکی ماڈل جنگل بھی لگایا گیا ہے، جو اس بات کا شاہد ہے کہ عزم سمین سے ناممکن کو ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس شوق اور جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اساتذہ کرام اور طالبات کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملٹی پرپز ہال نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقابلہ جات کا انعقاد کمپیوٹر لیب میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف طالبات کا تعلیمی نقصان ہوتا ہے بلکہ کالج طالبات کی اکثریت بہت سے مفید پروگرام سے محروم رہ جاتی ہے، کیونکہ کمپیوٹر لیب میں صرف 70 سے 80 طالبات کی گنجائش ہے۔ اس کالج کی طالبات کھیل کے میدان میں بھی اپنا لوہا منواتی ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ کالج میں اسپورٹس گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے پریکٹس کے لیے کسی اور کالج کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان تمام مسائل کو بیک جنبش قلم حل کیا جا سکتا ہے اگر کالج سے ملحق وول فیکٹری کی بقایا زمین کالج کے نام کر دی جائے۔ اس طرح نہ صرف مزید کلاس روم تعمیر کیے جا سکیں گے بلکہ مختلف مقابلہ جات اور پروگرامز منعقد کروانے کے لیے ملٹی پرپز ہال اور اسپورٹس گراؤنڈ بھی دستیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کالج ہزا کی سربراہ، اساتذہ اور تمام اسٹاف کو اس تعلیمی عمل کو مزید بہتر بنانے اور اس ادارے کو ترقی دینے کی عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز انیلا یاسمین، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ 20 جنوری 2022 کو اللہ پاک نے مجھے اس ادارے کی ذمہ داری سونپی۔ ایز اے پرنسپل میں نے جوائن کیا۔ یہاں کا سٹاف بہت زیادہ ویجیلنٹ، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے والا اور اس کالج کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے والے سٹاف ممبرانز، میں ان کی لیے بہت ساری میری دل میں ان کی قدر ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم ورک کے بغیر کسی بھی ادارے کا چلنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس ادارے کو آگے تک لے جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کے اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں، اور ان مسائل میں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ کالج کا کم ایریا، ساتھ میں ہمارے کالج کے ساتھ ہی وول فیکٹری کی ایڈجسٹنٹ لینڈ ہے جو کہ بالکل خالی بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہائر اتھارٹیز تک میری یہ بات پہنچے تو اس پہ ضرور اس پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ کالج کے پاس ایک ملٹی پرپز ہال نہیں ہے جہاں پہ فنکشنز کرائے جا سکیں، اور جو کہ بچوں کی گرومنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ہونا، پلے گراؤنڈز نہیں ہیں، کالج کے پاس اتنا ایریا نہیں ہے کہ کالج کو اچھے کھلاڑیوں کی پریکٹس کے لیے موقع فراہم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس کلاس رومز کی بھی کمی ہے۔ کلاس روم جب یہ کالج بنا تب تو تعداد کم تھی، لیکن ہر دن کے ساتھ کالج کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، اور کالج میں کلاس روم کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مسئلے کا حل ہو، تاکہ ہمیں
کلاس رومز اور مزید تعمیر کرانے کی ہمارے پاس پروویژن نہیں ہے کیونکہ کالج کے پاس کوئی ایکسٹرا ایریا نہیں ہے. ہاسٹل کو فی الحال کووڈ کے بعد ابھی ہاسٹل کی ایکٹیویٹی چونکہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تو ہم نے ہاسٹلس کے بہت سارے رومز کو کلاس رومز کے طور پر وہاں پر ان کی کلاسز سٹارٹ کرائیں، لیکن وہ بھی رومز چھوٹے ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار رہتا ہے کالج ایڈمنسٹریشن. اس کے علاوہ بی ایس کلاسز کا بھی الحمدللہ یہاں پہ ہمارے کالج میں اجرا ہو چکا ہے. بی ایس عربک میں بچے بی ایس کی 7 سیمسٹر تک پہنچ چکے ہیں. بی ایس انگلش کا بھی اس سال انشاءاللہ تعالی ایڈمیشن متوقع ہے کیونکہ ہمیں NOC مل چکا ہے. میں سیکٹری HED ساؤتھ اور سیکٹری لاہور کی میں بہت زیادہ ممنون ہوں کہ ان کی ذاتی توجہ اور افیکشن کی وجہ سے ہمارا یہ کالج اور بھی زیادہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. ان کی بہت ویلیوبل کامنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور سیکٹریز نے ہمیشہ ہمیں ایک اچھی ایک لائن آف ایکشن دیا، ایک ویژن دیا، اور اس ویژن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو تھی وہ پالیسی تھی کہ بچوں کو کس طرف کریٹیو رائٹنگ کی طرف لایا جائے، اور وہ ایک باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل میں وہ شامل کر دیا گیا ہے کہ بچے کریٹیو رائٹنگ کی ایک کلاس لیں گے. وال آف پرائڈ، اسٹینڈرڈائز بورڈز، یہ ساری چیزیں، اور ہائیجین کے متعلق بھی ایک بہت اچھی ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیں سیکٹری کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی اور ہم ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس ادارے کو بہت زیادہ ترقی کی راہوں پر گامزن کریں کیونکہ ہمارے بچے ہمارا کل کا مستقبل ہیں. اور ہمیشہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن وہ پاورفل ٹول ہے جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کالج کو اپنے ٹیم ورک کی صورت میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کی بہترین کوآپریشن سے ہم انشاءاللہ تعالی بہت آگے لے کر جائیں گے، ترقی کی راہوں پر گامزن رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.